معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 39 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں فرانسسکو شہنشاہ سے کہتا ہے، میں نے ابھی تک اپنا ایمان نہیں کھویا، لیکن جان گرانٹ حق بجانب ہے، ہمیں کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ میں محمد کو جانتا ہوں، وہ کبھی نہیں تھکے گا، وہ شہر میں داخل ہونے والے پانی کے دوسرے راستوں سے اندر آنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے پاس جب تک ان جگہوں کی حفاظت کے لیے سپاہی نہیں ہے۔ فرانسسکو کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شہنشاہ کہتا ہے، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے پانی کے نالے بند کریں؟ فرانسسکو کہتا ہے، اگر کوئی اور طریقہ ہے تو بتائیں۔ شہنشاہ کہتا ہے، نہیں کبھی نہیں، میں اپنے لوگوں کو کبھی پیاس سے مرنے نہیں دوں گا۔ شہنشاہ کی بات سن کر فرانسسکو غصے سے کہتا ہے، دراصل مجھے آپ لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر ہم سپاہیوں کے لیے پانی کی ایک خاص مقدار رکھ سکیں تو کافی ہوگا۔ فرانسسکو کی بات سن کر شہنشاہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، حد عبور نہ کرو فرانسسکو، فیصلے تم نہیں کر سکتے۔ جواباً فرانسسکو کہتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ تمہارے فیصلوں کی ہمیں کیا قیمت چکانی پڑی ہے، اب اپنے تخت پر بیٹھو اور شہنشاہ کی طرح کام کرتے رہو، شہر کو بچانے کا فرض ہم پہ چھوڑ دو۔ فرانسسکو کو اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھ کر شہنشاہ غصے سے کہتا ہے، مجھ سے دوبارہ ایسی بات مت کرنا۔ جواباً فرانسسکو کہتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے قسطنطینوس، میری اور میرے آدمیوں کی تمہیں ضرورت ہے، اگر اب مجھے اجازت دو شہنشاہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی فرانسسکو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ فرانسسکو کے پیچھے پیچھے جان گرانٹ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور شہنشاہ تخت پہ بیٹھ کر گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر سلطان کہتے ہیں، شہنشاہ قسطنطینوس کا واحد باقی اتحادی فرانسسکو ہے۔ سلطان کی بات سن کر جندارلی کہتا ہے، سلطان معظم، یہ فرانسسکو ویسا ہی ہے جیسا آپ نے اسے بیان کیا تھا۔ فرانسسکو ہمارا شدید ترین دشمن ہے اور ہمیں اچھی طرح جانتا ہے۔ سلطان معظم، فرانسسکو صرف ایک چیز چاہتا ہے، وہ ہے میرا کٹا ہوا سر۔ اگر آپ اسے وہ دے دیں جو وہ چاہتا ہے تو قسطنطینوس کا کوئی اتحادی نہیں بچے گا۔ میں اپنا سر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے راستے کے لیے قربان کر سکتا ہوں۔ سلطان کہتے ہیں، کافروں کو وزیر اعظم تو چھوڑو، میں انہیں ایک چادر بھی نہیں دوں گا۔ فرانسسکو ہمیں جانتا ہے جیسا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ اب تک اس نے شہنشاہ کے ساتھ اقتدار کی لڑائی شروع کر دی ہوگی۔ فرانسسکو طاقت سے محبت کرتا ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب طاقت اس کے ہاتھ میں ہو، ورنہ وہ اسے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ وہ ایوانی ارکان جنہوں نے کل رات ہمارے بیڑے کو خلیج میں دیکھا، مجھے حیرت ہے کیا وہ اب بھی شہر میں ہیں؟ سلطان کی بات سن کر سب لوگ مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ کا محافظ اس سے کہتا ہے، یہ فرانسسکو کی آخری دھمکی نہیں ہوگی عزت مآب، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان محافظوں کو جمع کر سکتے ہیں جن کی تلواریں آپ نے ضبط کر لی تھیں۔ شہنشاہ کے کوئی جواب دینے سے پہلے ہی اورحان کا سپاہی وہاں آ جاتا ہے۔ سپاہی کو دیکھ کر شہنشاہ کہتا ہے، اورحان کیوں نہیں آیا؟ باقی ارکان کہاں ہے؟ پلیتانو کہاں ہے؟ سپاہی کہتا ہے، مجھے سلطان اورحان نے بھیجا ہے عزت مآب، آپ کے کہیں اتحادی کل رات شہر سے فرار ہو گئے۔ سپاہی کی بات سن کر شہنشاہ ہکا بکا رہ جاتا ہے اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، وہ بھاگ گئے؟ سپاہی مزید کہتا ہے، سلطان اورحان نے ان میں سے کچھ کو اس وقت پکڑ لیا جب وہ فرار ہو رہے تھے۔ شہنشاہ پوچھتا ہے، پلیتانو کہاں ہے؟ سپاہی کہتا ہے، ہم اسے تلاش نہیں کر سکے، ہمارے سلطان کا خیال ہے کہ فرار ہونے والوں میں پلیتانو بھی شامل تھا۔ یہ سن کر شہنشاہ کی پریشانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ ادھر جندارلی سلطان سے پوچھتا ہے، اب ہم کیا کریں گے میرے سلطان؟ سلطان کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہم مشرقی رومی سرزمین جو اب خوف اور غداری سے بری ہوئی ہے اسے اسلام کے ساتھ آباد کریں گے۔ دوغان اب اپنے جنسیریوں کو تیار کرو، انہیں کہو کہ ایک دوسرے کا حق حلال کریں، مبارک صبح قریب ہے۔ پھر بالی بے کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، بدلے کی آگ میں جلنے والے میرے اکنجی بہادروں کو مضبوط کھڑا ہونے دیں، کفار کے میناروں پر اسلام کا جھنڈا اٹھانا ان کے لیے حلال ہے۔ پھر اسحاق پاشا سے کہتے ہیں، میرے تمام سپاہیوں کو اپنے گھوڑوں کی زین کس لینی چاہیے۔ اسحاق کہتا ہے، اس کی بالکل فکر نہ کریں میرے سلطان۔ سلطان زگانوس پاشا کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، خلیج میں ہمارے بڑی بیڑے کی توپ کی آگ کبھی نہیں رکے گی۔ پھر جندارلی سے کہتے ہیں، آخری بار اور سخت ترین طریقے سے ہم ایک عام حملہ کریں گے لالا، ساری فوج تیار ہے۔ میں اس آخری حملے میں یا تو قسطنطنیہ فتح کر لوں گا یا قسطنطنیہ مجھے مٹا دے گا۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں لوگ شہر کو چھوڑنے کے لیے سامان اٹھائے دروازوں کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر وہاں موجود سپاہی انہیں پیچھے دھکیل رہے ہوتے ہیں۔ لوگ پوری کوشش کے باوجود بھی دروازوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ وہاں آنے والا فرانسسکو جان گرانٹ سے پوچھتا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جواباً جان گرانٹ کہتا ہے، لوگ شہر کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ فرانسسکو آگے بڑھتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے، میری بات سنو، میری طرف دیکھو، ہر کوئی جان لے باہر جانا یہاں سے زیادہ بہتر نہیں ہے، یہاں سے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اس پر ایک شخص کہتا ہے، دروازے کھول دو تاکہ محمد کا غصہ ختم ہو جائے اور وہ ہمیں معاف کر دے۔ فرانسسکو غصے سے کہتا ہے، کیا محمد تمہیں معاف کر دے گا؟ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ محمد تمہیں معاف کر دے گا؟ ہاں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس شخص کو دبوچ لیتا ہے اور مزید کہتا ہے، تم میں سے کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی فرانسسکو اس کا گلا کاٹ ڈالتا ہے۔
فرانسسکو کی یہ حرکت دیکھ کر وہاں موجود لوگ بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور فرانسسکو مزید کہتا ہے، سپاہیوں اگر اس جگہ کو کوئی چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مار کر ان دیواروں سے باہر پھینک دو۔ پھر لوگوں سے پوچھتا ہے، اب بتاؤ کیا تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے؟ مگر لوگ کوئی جواب دیے بغیر خوف کے مارے وہاں سے پلٹ جاتے ہیں۔ دوسری طرف بزنطینی ستلمش اور اس کے ساتھیوں سے کام کروا رہے ہوتے ہیں۔ ستلمش اور اس کے ساتھی بڑے بڑے پتھر توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ستلمش اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، ثابت قدم رہو میرے ساتھیوں، ہمت مت ہارو، ہمت مت ہارو۔ ایک سپاہی تھک ہار کر کہتا ہے، ستلمش آغا میری بس ہو گئی ہے، میری بس ہو گئی ہے، انہوں نے ہمیں زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، ہماری جان لینے سے پہلے یہ کافر ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ ستلمش کہتا ہے، صبر کرو، مشکلات کے بغیر کوئی راستہ نہیں ملتا، ہمارا انجام آزادی ہے، میں جانتا ہوں، ہمت رکھو میرے بہادر۔ اسی لمحے وہاں جان گرانٹ آتا ہے۔ سپاہی ستلمش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہتا ہے وہ سرنگ کھودنے والوں کا سربراہ ہے۔ اسی لمحے ایک بزنطینی سپاہی ستلمش کے ساتھ باتیں کرنے والے سپاہی پر کوڑے برساتے ہوئے کہتا ہے، باتیں مت کرو، کام کرو۔ یہ دیکھ کر ستلمش چلاتے ہوئے کہتا ہے، مارنا بند کرو، مارنا بند کرو، ہم کام کر رہے ہیں۔ سپاہی جان گرانٹ سے مزید کہتا ہے، اس کا نام ستلمش ہے، وہ اسے ستلمش آغا بلاتے ہیں۔ سپاہی کی بات سن کر جان گرانٹ کہتا ہے، ستلمش میں تمہیں زمین کے اندر تلاش کر رہا تھا، مگر قسمت دیکھو تم مجھے ملے بھی تو کہاں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ غور سے ستلمش کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ادھر بالیبے اپنے خیمے میں بیٹھے انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لمحے علیبے وہاں آتے ہیں اور بالیبے کو پریشان دیکھ کر کہتے ہیں، کیا ہوا، خیر ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے دل پر کوئی باری بوجھ ہے، آپ نہ بھی کہیں تو بھی آپ کا چہرہ سا بیاں کر رہا ہے۔ جانتا ہوں کہ آپ ان بہادروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جن کے دیواروں کے اس پار بھیجا گیا تھا۔ جواباً بالیبے کہتے ہیں، میں کیسے نہ سوچوں علی صاحب، ہم جنگ و جدل کی تمام مشکلات سے ایک ساتھ گزرے، ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور خوشیاں منائی، سلطوق میرے اپنے بیٹے کی طرح ہے۔ علیبے کہتے ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں، سلطوق کی شجاعت اور بہادری بالکل آپ کی طرح ہے، اسی لیے اپنے دل کو پرسکون رکھیں، وہ آج نہیں تو کل آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے آپ کے پاس آئے گا۔ مگر بالیبے پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں، اس بار یہ مشکل ہوگا، سلطوق بہت بڑا پاگل ہے اور اب اس کے ساتھ ستلمش بھی ہے، مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دیواریں عبور کرنے سے پہلے ہی وہ کافروں کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ بالیبے کی باتیں سن کر علیبے کہتے ہیں، ذرا خود کو دیکھیں بالی صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اور میں ان سے زیادہ عقل مند ہیں؟ اس پر بالیبے کہتے ہیں، ہم بھی اگر ابھی چھوٹے ہوتے تو ہم بھی ان جیسے ہی ہوتے۔ علیبے کہتے ہیں، اگر ان کی جگہ ہم ہوتے اور سلطان ہماری طرف سے خبر کا انتظار کر رہے ہوتے تو ہم کیا کوئی پاگلوں والی حرکت کرتے؟ بالیبے کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نہ تو کرتے اور نہ ہی کر سکتے تھے۔ علیبے کہتے ہیں، بہادر چاہے جتنا بھی مایوس کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے پاس وہ ہوں جن سے وہ پیار کرتا ہے یا جن کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ کسی بھی پاگل پن کا مظاہرہ کرنے سے پہلے سوچے گا۔ آپ فکر نہ کریں، سلطوق بھی سوچے گا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہے اور وہ کیا چھوڑ کر آیا ہے۔ علیبے کی بات سن کر بالیبے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ میں فاطمہ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران اس کا سامنا سلطوق سے ہو جاتا ہے۔ سلطوق کو دیکھ کر فاطمہ حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں پوچھتی ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو، کیا تم پاگل ہو؟ سلطوق کہتا ہے، رکو فاطمہ، ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، واللہ میں اس معاملے پر قابو پا چکا ہوں، اگر کوئی اہم بات نہ ہوتی تو میں تمہارے پاس نہ آتا، میں اپنے لیے نہیں آیا، میرا بھائی پکڑا گیا ہے، تمام سرنگ کھودنے والوں کو قید کر لیا گیا ہے۔ فاطمہ، تمہیں اس کا علم تو ہوگا؟ فاطمہ کہتی ہے، ہاں میں نے کچھ اس طرح کی باتیں سنی تو ہیں کہ کچھ سرنگ کھودنے والے پکڑے گئے ہیں۔ سلطوق کہتا ہے، فاطمہ اب میری بات غور سے سنو، مجھے انہیں ہر قیمت پر بچانا ہوگا، میں بہت دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تم ہی ہو جو کوئی راستہ تلاش کر سکتی ہو، میری مدد کرو۔ سلطوق کی بات سن کر فاطمہ کہتی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک، لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر یہاں بات کی جائے سلطوق۔ اس پر سلطوق پوچھتا ہے، کیا ہم معمول کی جگہ پر ملیں گے؟ فاطمہ کہتی ہے، جی بالکل۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر قلندر جنسیری سپاہیوں سے کہتا ہے، سپاہیوں جب شاہی توپ گولہ برسائے گی تو عذابی حملہ شروع کر دیں گے، آپ اپنے تیروں سے دیواروں پر دشمنوں کے دفاع کو توڑ دیں گے، سوراخ کو بند نہیں ہونے دیں گے، فوراً حملہ کریں گے، 7واں دستہ دروازے پر حملہ کرے گا، دشمن کے دفاع کو توڑیں گے اور اندر جائیں گے، 10واں دستہ پیچھے کھڑا ہوگا اور ضروری جگہوں کو مکمل کرے گا اور پیچھے سے مدد فراہم کرے گا، سمجھ گئے ہو سارے؟ اس پر سب سپاہی سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، سمجھ گئے سمجھ گئے۔ اسی لمحے وہاں دوغان آتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے پنجو، ناقابل شکست کلائیوں والو، غیر متزلزل ایمان والو، میرے بیٹو، وقت آ گیا ہے، مبارک فتح قریب ہے، سپاہیوں تم میں سے کچھ اس راہ میں شہید ہوں گے اور کچھ غازی ہوں گے، غزوہ مبارک ہو، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے راستے پر چلنے کے لیے متحد ہو جاؤ۔ یہ سن کر سارے کے سارے جنسیری اپنے سینے پہ زور زور سے ہاتھ مارتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔